السلام علیکم۔ داستان کربلا حصہ دوم کوفہ روانگی دوسرے دن ظہر کے وقت اہل بیت کا لوٹا ہوا کارواں کوفے کی آبادی میں داخل ہوا۔ بازاروں میں جگہ جگہ تماشائیوں نے ڈیر لگائے ہوئے تھے۔ اہل بیت کی بیٹیاں شرم و غیرت سے پانی پانی ہو رہی تھیں، سجدوں میں سر جھکا لیے تھے کہ معصوم چہروں پر نامحرموں کی نظر نہ پڑ سکے۔ غم سے آنکھیں اشک بار تھیں، دل رو رہے تھے، اس احساس شدت کے ساتھ کہ کربلا میں جو قیامت ٹوٹنی تھی وہ تو ٹوٹ گئی۔ اب عربی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناموس کو گلی گلی پھیلایا جا رہا ہے۔ کوفہ کی جشن میں سارا کوفہ ناچ رہا تھا۔ ابن زیاد کے سپاہی فتح کا نعرہ لگاتے ہوئے آگے چل رہے تھے۔ جب اہل بیت کی سواری قلعہ پہنچی تو ابن زیاد کی بیٹی فاطمہ اپنے منہ پر نقاب ڈالے باہر نکلی اور بے بسی سے دور کھڑے ہو کر حسرت بھری نگاہوں سے یہ منظر دیکھنے لگی۔ ابن زیاد اور شمر کے حکم پر سیدزادیوں کو اتارا گیا۔ زینب عابدین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو اپنی والدہ اور پھوپھی کے ساتھ بندھے ہوئے تھیں، نیچے اترتے ہی غش کھا کر زمین پر گر گئیں۔ زمین سے سر ٹکرایا اور خون کے فوارے پھوٹ پڑے۔ یہ دیکھ کر بی بی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا بے تاب ہو گئیں، آنکھوں میں آنسو بھر آئے اور کہنے لگیں، آل فاطمہ میں ایک ہی بیمار کا خون محفوظ رہ گیا تھا، چلو اچھا ہوا کوفہ کی سرزمین پر یہ بھی فرض ادا ہو گیا۔ ابن زیاد کا دربار نہایت ہی عمدگی سے آراستہ کیا گیا تھا، جہاں وہ اپنی فوج کے سپاہیوں سے کربلا کی جنگ کے واقعات سن رہا تھا۔ ہر کوئی اپنے انداز میں بیان کر رہا تھا۔ سامنے ایک تشت پر امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک رکھا گیا تھا۔ ابن زیاد کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی جس سے وہ امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماتھے کے ساتھ بار بار گستاخی کر رہا تھا اور بول رہا تھا، اسی منہ سے خلافت کا دعویٰ کرتا تھا، دیکھ قدرت کا فیصلہ، ہمارا سر بلند ہوا اور اس کو ذلت نصیب ہوئی۔ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت دربار میں موجود تھے، ان سے یہ گستاخی دیکھی نہ گئی۔ جوش و عقیدت سے چیخ کر کہا، ظالم، یہ چھڑی ہٹا لے، نسبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا احترام کر، میں نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس چہرے کا بوسہ لیتے ہوئے دیکھا ہے۔ ابن زیاد نے بے چین ہو کر کہا، اگر تو صحابی رسول نہ ہوتا تو میں تیرا سر قلم کر دیتا۔ حضرت ابن رقیم نے جواب دیا، تجھے اتنا ہی نسبت رسول کا احساس ہوتا تو ان کے جگر گوشوں کو کبھی قتل نہ کرتا۔ تجھے ذرا غیرت نہ آئی کہ جس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تو کلمہ پڑھتا ہے، انہی کی اولاد اور بیٹیوں کو قتل کروا دیا اور ان کی نیک اور پاک بیٹیوں کو قیدی بنا کر گلی گلی پھرا رہا ہے۔ ابن زیاد یہ زلزلہ خیز جواب سن کر تلملا اٹھا، لیکن خون کا گھونٹ پی کر رہ گیا۔ اسیر حرم کے سامنے بوسیدہ چادر میں حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیٹھی ہوئی تھیں۔ کنیزوں نے انہیں اپنے جرمٹ میں لے لیا تھا۔ ابن زیاد کی نظر جب ان پر پڑی تو پوچھا، یہ عورت کون ہے؟ کئی بار پوچھنے کے بعد ایک کنیز نے جواب دیا، یہ زینب بنت علی ہے۔ یہ سن کر ابن زیاد حضرت زینب کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، خدا نے تیرے سردار اور تیرے اہل بیت کے نافرمانوں باغیوں کی طرف سے میرے دل کو ٹھنڈا کر دیا۔ اس اذیت ناک جملے کو سن کر حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا اپنے آپ کو سنبھال نہ سکیں اور بے اختیار رو پڑی۔ فرمایا، واللہ تو نے میرے سردار کو قتل کر ڈالا، میرے خاندان کا نام و نشان مٹا دیا، میری شاخیں کاٹ دیں، میرا گڑھ اجاڑ دیا، اگر اس سے تیرا دل ٹھنڈا ہوتا ہے تو ہو جائے۔ اس کے بعد ابن زیاد کی نظر حضرت زینب عابدین بیمار پر پڑی، وہ انہیں قتل کروانا چاہتا تھا۔ حضرت زینب بے قرار ہو کر چیخ اٹھیں، میں تجھے اللہ کا واسطہ دیتی ہوں، اگر تو اس بچے کو قتل کرنا چاہتا ہے تو مجھے بھی قتل کر دے اس کے ساتھ۔ ابن زیاد پر دیر تک سکت کا عالم جاری رہا۔ اس نے لوگوں سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، یہ خون کا رشتہ بھی کیا عجیب ہے، واللہ مجھے یقین ہے یہ سچے دل سے اس کے ساتھ شہید ہونا چاہتی ہے۔ اچھا اسے چھوڑ دو، یہ بھی خاندان کی عورتوں کے ساتھ چلا جائے واپس۔ اس واقعہ کے بعد ابن زیاد نے جامع مسجد میں شہر والوں کو اکٹھا کیا اور خطبہ دیتے ہوئے کہا، اس خدا کی حمد و ثنا جس نے امیر المومنین زیاد کو کامیاب کیا، ابن کذاب حسین بن علی کو ہلاک کر ڈالا، نعوذ باللہ،
اس کے اجتماع میں اہل بیت کے ساتھ محبت کرنے والے ایک شخص ابن عفیق موجود تھے۔ ان سے خطبے کے یہ الفاظ سننے لگے۔ جذبات میں کانپتے ہوئے کھڑے ہو گئے۔ ابن زیاد کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، خدا کی قسم تو خود ایک کذاب ہے، تو بہت بڑا کذاب ہے۔ حسین سچا ہے، حسین کا باپ سچا ہے، حسین کے نانا سچے ہیں۔ یہ سن کر ابن زیاد غصے میں آ گئے اور جلاد کو حکم دیا، انہیں قتل کر دے۔ حضرت عفیق شوق شہادت میں مچلتے ہوئے اٹھے اور مسکراتے ہوئے چمکتی ہوئی تلوار کا سامنا کیا۔ خون بہا، لاش تڑپی اور پھر ٹھنڈی ہو گئی۔ جانثار کی تعداد میں ایک اور کا اضافہ ہو گیا۔ دوسرے دن ابن زیاد کا تاراج کارواں ابن سعد کے سامنے دمشق جانے کو روانہ ہو گیا۔ حضرت امام حسین کا سر مبارک آگے نیزے پر چل رہا تھا، پیچھے اہل بیت کے اونٹ چل رہے تھے۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ امام حسین ابھی بھی اپنے قافلے کی نگرانی کر رہے ہیں۔ سفر کے دوران سر مبارک سے عجیب عجیب کرامات کا مظاہرہ ہوا۔ کبھی کبھی سر مبارک کے گرد و نما میں نور کی کرنیں محسوس ہوتی تھیں۔ جس آبادی سے یہ قافلہ گزرتا تھا، ایک کہرم برپا ہو جاتا تھا۔ دمشق شہر نظر آتے ہی یزید فوج کے سردار خوشی سے ناچنے لگے۔ ہر کوئی فتح کی خوشخبری سنانے کے لیے بے قرار تھا۔ سب سے پہلے زہر بن قیس نے یزید کو فتح کی خبر سنائی۔ حسین ابن علی اپنے 18 اہل بیت اور 60 اپنے ساتھیوں کے ساتھ ہم تک پہنچے تھے۔ ہم نے چند گھنٹوں میں ان کا قلعہ کما کر دیا۔ اس وقت ان کی لاشیں ریگستان میں برہنہ پڑی ہیں، ان پر ہوا خاک اڑا رہی ہے، ان کے کپڑے خون میں لت پت ہیں، ان کے جسم دھوپ اور ہوا سے خشک ہو گئے۔ پہلے تو زیاد فتح کی خبر سن کر خوشی سے جھوم اٹھا، لیکن اس میں زلزلہ خیز منظر گزرا تو کانپ اٹھا اور چھاتی پیٹنے لگا۔ ہائے! اس واقعے نے مجھے ہمیشہ کے لیے اسلام میں رسوا کر دیا۔ مسلمانوں کے دلوں میں میرے لیے دشمنی اور نفرت کی آگ سلگا دی۔ اس کے بعد زیاد نے شام کے سرداروں کو اپنے مجلس میں بلایا، اہل بیت کو بھی جمع کیا اور امام زین العابدین سے خطاب کرتے ہوئے کہا، اے علی کے نواسے، تمہارے ہی باپ نے میرا راستہ کاٹا، میری حکومت چھیننا چاہی، اس پر خدا نے جو کیا تم دیکھ رہے ہو۔ اس کے جواب میں امام زین العابدین نے قرآن کی ایک آیت پڑھ کر سنائی، جس کا مفہوم یہ ہے، تمہاری کوئی مصیبت ایسی نہیں جو پہلے سے لکھی نہ ہو۔ اس کے بعد دیر تک زیاد کے دربار میں خاموشی رہی۔ پھر زیاد نے شام سرداروں سے مخاطب ہو کر کہا، اہل بیت کی ان اسیروں کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ بعضوں نے نہایت سخت کلامی کے ساتھ بدسلوکی کا مشورہ دیا، لیکن نعمان ابن شہر نے کہا، ان کے ساتھ وہی سلوک کیا جانا چاہیے جو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو اس حالت میں دیکھ کر کرتے۔ زیاد نے سن کر حکم دیا، ان کی رسیاں کھول دی جائیں اور انہیں شاہی محل میں پہنچا دیا جائے۔ یہ سن کر حضرت زینب رو پڑی اور غمگین آواز میں کہا، تو اپنی حکومت میں ہم رسول زادیوں کو گلی گلی رسوا کر چکا ہے، پھر ہماری بے بسی کا تماشا اپنی عورتوں کو نہ دکھا۔ ہم خاک نشوں کو کوئی ٹوٹی پھوٹی جگہ دے دے، ہم وہاں اپنا سر چھپا لیں گی۔ لہٰذا زیاد نے ان کے قیام کے لیے علیحدہ مکان کا انتظام کیا۔ امام علی مقام کا سر مبارک زیاد کے سامنے رکھا ہوا تھا اور بدبخت چھڑی کے ساتھ بار بار چہرہ مبارک پر گستاخی کر رہا تھا۔ صحابی رسول اسلمی نے ڈانٹتے ہوئے کہا، اے ظالم، یہ بوسہ رسول ہے، ان کا احترام تو کر۔